کل ایک بحث بہت زیادہ آج کل زبان زد عام ہے، وہ اقرار صاحب اور پیرا خطیب صاحب کی جو آج کل ایک لفظی لڑائی چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ. ابھی وہ آستانے پہ بھی گئے، وہاں پہ بھی جو کچھ ہوا سب کچھ ویڈیو پہ آیا. ان کے جو سپورٹرز ہیں اقرار صاحب کے، وہ کہتے ہیں جی پیر صاحب ہار گئے، پیر صاحب کا جھوٹ پکڑا گیا. اور جو پیر صاحب کے سپورٹر ہیں وہ کہتے ہیں جی اقرار صاحب کا جھوٹ نکل کے سامنے آ گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ٹھیک ہے، ایک انتہائی فضول قسم کی بحث چل رہی ہے جس کا کوئی مقصد نہیں ہے. اصل میں جو اصل ٹاپک ہے، جو اصل مقصد ہے، وہ ہم نے کبھی اس کو نوٹ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش نہیں کی. وہ یہ ہے کہ جتنے بھی دنیا میں، پاکستان میں خاص طور پہ سب کانٹیننٹ میں یہ ٹرینڈ ہے، پاکستان میں کچھ زیادہ ہے، یہ پیر فقیر ہے. اور یہ جو ہماری نظر میں ہم کہتے ہیں کہ جی یہ 2 نمبر ہیں اور یہ اور وہ. اس ٹائم کسی پیر کی اسپیسیفک بات نہیں ہو رہی، نہ اس ٹاپک اقرار ٹھیک ہے یا پیر صاحب ٹھیک ہے، میں یہ بات کر ہی نہیں رہا. میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جو پیر ہیں ان کے پاس لوگ آتے کیوں ہیں. ٹھیک ہے، آج تک ہم اس بات پہ غور کرتے ہی نہیں. دیکھیں جو عوام ہے نا، وہ جو ان پڑھ ہے، جس کو پتہ کچھ نہیں ہے، عوام اندر نیچر ہے نا ہمارے، وہ اصل میں ڈھونڈ رہے ہیں اللہ کو. ٹھیک ہے، اب مجھے ایک بندہ ہے وہ راستہ بتا نہیں رہا، اور ایک دور بندہ بیٹھا ہے وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا کنیکشن کروا دیتا ہوں اللہ سے، میں اللہ والا ہوں. ٹھیک ہے، میں اللہ کا تمہیں راستہ دکھا سکتا ہوں، میں اللہ کی طرف تمہیں پہنچا سکتا ہوں. ٹھیک ہے، اس بندے کو عقل نہیں ہے، اسے تو اسی کے پاس جانا ہے نا. جو ہم جیسے پڑھے لکھے اور جو برگرز ہیں دنیا میں جو پھر رہے ہیں، جو پیروں پہ کرٹیسائز کرتے ہیں، آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے اس بندے کو اپنی طرف یا اللہ کی طرف لانے کے لیے کیا کیا؟ ٹھیک ہے، وہ پیر اس لیے فائدہ اٹھا گیا کہ اس نے اس کو وہ چیز دی جو وہ چاہتا تھا. ٹھیک ہے، اب اس کو نہیں پتا کہ یہ شرک ہو رہا ہے. کیا دیکھیں، شرک وہ ہوتا ہے کہ جب آپ آگے کہیں جی آپ کسی کو کہیں گے جی تم خدا ہو. ٹھیک ہے، مجھے آج تک بتائیں کتنے مرید ہیں جو اپنے پیر کو کہتے ہیں کہ جی خدا ہے. وہ یہ نہیں کہتے، وہ یہ نہیں کہتے اللہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں اللہ والا ہے. ٹھیک ہے، ان کو چاہیے اللہ، وہ اللہ کو ڈھونڈنے آئے ہیں کیونکہ اندر سے نیچر ہے کہ ظاہر سی بات ہے اس نے ڈھونڈنے نکلنا ہے بندے نے. لیکن جب اس کو کوئی راستہ نہیں مل رہا، اس کو میں نہیں بتا رہا، آپ نہیں بتا رہے، کوئی اور اقرار صاحب نہیں بتا رہے، کوئی اور نہیں بتا رہا، تو اس نے کہاں جانا ہے؟ اس نے اسی جگہ جانا ہے جو جہاں وہ جانا چاہتا ہے، جو اس کو اللہ کی طرف لے کے جا رہا ہے بقول اس کے. ٹھیک ہے، غلط ہے صحیح ہے، اس کی اس ٹائم بحث ہی نہیں ہو رہی. اس ٹائم سے بات ہی ہو رہی ہے کہ پیر فقیر کے پاس لوگ جاتے کیوں. اب کسی بھی آستانے پہ یا کسی بھی درگاہ پہ چلے جائیں، لاکھوں لوگ آتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں. وہ کیوں رکھتے ہیں؟ وہ اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ اللہ ہے. کبھی میں نے کسی سے نہیں سنا کہ وہ کہ جی یہ اللہ ہے. وہ کہ جی وہ کہتا ہے یہ اللہ والا ہے، یہ اللہ اس کو پسند کرتا ہے، یہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، تو ہم اس کے ساتھ جڑیں گے تو ہمارا بھی ہو سکتا ہے کنیکشن اللہ کے ساتھ جڑ جائے، ہماری بھی دعائیں قبول ہو جائیں. کوئی ایسا سوچ کے نہیں آتا کہ یہ دے گا، کبھی بھی ایسا میرا نہیں خیال کوئی ایسا سوچ کے آتا. ہو سکتا ہے اس کے الفاظ میں یا ظاہر سی بات ہے جہالت بھی جہاں زیادہ ہوتی ہے پھر وہ تھوڑی سی غلط چیز بھی نکل جاتی ہے. میں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہے، نہ کسی پیر کو نہ کچھ. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کرٹیسائز کریں انہوں نے ان لوگوں کے لیے کیا کیا. انہوں نے اللہ کا راستہ دکھانے کے لیے کیا کیا. کسی کو ایک بندہ گاؤں میں اگر اللہ کو ڈھونڈ رہا ہے تو اسے پیر کے پاس ہی جانا ہے نا، اسے سافٹ ویئر انجینئر کے پاس تو جانا نہیں. ٹھیک ہے، اس نے برگر آئی فون 15 والے کے پاس نہیں جانا. ٹھیک ہے، اس کو اللہ چاہیے تو وہ اللہ والے کے پاس جائے گا جو اس ٹائم صحیح ہے یا غلط ہے. اس نے ایک ایسا لبادہ اوڑا ہوا ہے اور وہ باتیں ایسی کرتا ہے کہ میں اللہ والوں، میں تمہیں اللہ تک پہنچا دوں گا، تو اسے اسی کے پاس جانا ہے نا. آپ گاڑیاں، پلاٹس اور ان چیزوں میں اور دنیا کی ساری چیزوں میں پڑھیں، اور جو یہ کام غلط یا صحیح کر رہا ہے اور پھر آپ اس پہ کرٹیسائز کرتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی گالیاں دیتے ہیں. اصل میں گالیوں کے حقدار جو ہیں وہ ہم بھی ہیں ساتھ. ٹھیک ہے، گالیوں کے حقدار ہم بھی ہیں کیونکہ ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں نا. اگر ایک بندے کی عقل کام ہے، اس کی تعلیم کام ہے، وہ جاہل ہے، اگر وہ غلط راستے پہ چل پڑا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے کیا کیا اس کے لیے؟ میں یا آپ تو کرٹیسائز کرنے والے بنتے ہی نہیں. ہم نے کیا کیا اس کے لیے؟ ہم نے کچھ نہیں کیا. تو جو کر رہا تھا صحیح یا غلط، ٹھیک ہے، وہ اس کو اپنی طرف لے گیا، وہ تو ہو گیا. ہم اصل میں بیٹھ کے صرف یہاں پر لوگوں پہ کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں. یہ ہو گیا جی وہ غلط نکال رہا ہے، وہ کیلیں نکال رہا ہے، وہ سب. میں اس بحث میں نہیں پڑھ رہا، نہ میں کسی کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں، نہ میں کسی کے خلاف ہوں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کرٹیسائز کر رہے ہیں انہوں نے ان لوگوں کے لیے کیا کیا. یار یہ اللہ والا نہیں ہے، میں تمہیں راستہ بتاتا ہوں، تم میرے ساتھ آؤ، تم میرا کردار دیکھو، میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں، یہ اللہ والا، یہ اللہ کا راستہ ہے، تم یہاں سے اللہ کی طرف جاؤ گے. ٹھیک ہے، کون بتاتا ہے؟ کوئی بھی نہیں بتا رہا. تو جب ہم کچھ کر نہیں رہے تو پھر کرٹیسائز کس چیز کا کریں؟ پھر بحث کس چیز ہوگی؟ اقرار صاحب نے یہ کر دیا، پیر صاحب نے یہ کر دیا، او بھائی دونوں طرف ہی کام خراب ہے نا. اقرار صاحب نے اگر بانڈا پھوڑ دیا کہ یہ 2 نمبر ہے، مثال میں ایگزامپل دے رہا ہوں کہ یہ 2 نمبر ہے، تو اس میں کیا کمال ہو گیا؟ اچھا اس کا اب الٹرنیٹ کیا ہے؟ الٹرنیٹ کوئی بتایا نہیں. الٹرنیٹ اقرار صاحب کو فالو کرنا شروع کر دیں.
پھر کیا کریں؟ مطلب کوئی الٹرنیٹو بتائیں نا یار. یہ دیکھیں آپ اس بندے کو فالو کیوں نہیں کرتے جی؟ آپ ادھر آئیں, میں بتاتا ہوں, آپ میرے پیچھے چلیں, میں اپنا کردار بتاتا ہوں. آپ یہ دیکھیں اللہ کا راستے پہ چلنے کا یہ طریقہ ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں. کون کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر رہا. آپ بظاہر ٹھیک ہے, بظاہر چلیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں, اس بحث کو چھوڑ دیتے ہیں, کیلیں نکال لی. بظاہر اس بندے کو کرٹیسائز کر رہے ہیں جو ان کو اللہ کا راستہ دکھا رہا ہے. ٹھیک ہے, ہم صرف اسی پہ, میں ہمیشہ سے یہ پڑھتا ہوں, ہماری اصل میں ٹریننگ بڑی زبردست ہے. میں ہمیشہ سے یہ پڑھتا ہوں کہ اگر آپ کے گھر محلے میں کوئی بھوکا نہیں ہے تب آپ مسجد بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ نے حج پہ جانا ہے تو اگر کسی بیٹی کی شادی کسی گلی میں رہتی ہے تو پہلے اس کی شادی کرائیں پھر حج پہ جائیں. یہ ساری باتیں میں نے مان لی, میں بالکل ٹھیک ہوں. لیکن اس کا دوسرا ورژن ہے, وہ کوئی کیوں نہیں کہتا. وہ یہ کیوں نہیں کہتے کہ اگر آپ نے مرسیڈیز لینی ہے تو پہلے کسی کی شادی کرا دیں پھر مرسیڈیز لیں. آڈی لینی ہے تو پھر پہلے کسی کی دیکھ لیں کوئی بھوکا تو نہیں پھر آڈی لیں. گھر اگر کنال کا لینا ہے تو پہلے یہ دیکھ لیں کسی کو ضرورت نہیں, کوئی بیمار تو نہیں, اس کے پیسے اس کو دے دیں. ہم صرف اسلام والی چیزوں کو ان چیزوں کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, باقی چیزیں تو ہمیں معاف ہیں. مطلب میں نے اگر بڑی گاڑی لینی تو پھر میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ وہ بھوکا ہے یا کوئی ہے یا نہیں ہے, مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. لیکن جب میں کسی مسجد والے کو پیسے دینے لگوں گا پھر میں سوچوں گا کہ یار نہیں یہ تو غلط ہو جائے گا, یہ تو بڑا گناہ ہو جائے گا. اگر کوئی بھوکا رہ گیا تو میں مسجد بنوا دی تو میرے لیے تو بڑے گناہ کی بات ہے. ٹھیک ہے, یا میں حج پہ چلا گیا تو کوئی کسی کی شادی رہ گئی تو بڑی گناہ کی بات ہے. لیکن میں اپنا گھر بناتے ہوئے نہیں سوچوں گا, میں نئی گاڑی لیتے ہوئے نہیں سوچوں گا. ٹھیک ہے, میں باہر سیر کرنے کے لیے جا رہا ہوں گا, میں یہ نہیں سوچوں گا. تب کسی کی بیٹی بے شک اس کی شادی نہ ہو, تب کوئی بیمار ہے وہ مر جائے یا بھوکا مر جائے, تب یہ لاگو نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ہماری مائنڈ میں ایسی چیزیں ڈالی جاتی ہیں جو خود ہم اسلام سے دور کر رہی ہیں. اور پھر ہم جو غلط یا صحیح اس کی بحث جو غلط یا صحیح جو اسلام کی طرف لانے والے ہم ان پہ صرف اٹھا کے کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہم نے کیا کیا, ہم اپنے گریبان میں جاننا پڑے گا سب سے پہلے.